بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے روزے کے مسائل شروع کیے تھے، ان میں سے آپ کے سامنے کل کفارے کا بیان ہوا کہ جو آدمی رمضان میں جان بوجھ کے روزہ کھاتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے۔ تفصیل کے آپ کے سامنے عرض کر دیا میں نے۔ آج آپ کے سامنے یہ بیان ہوگا کہ کفارے میں تاخیر کرنا۔ تو بہتر یہ ہے اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ کھا لیا ہے، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھایا، بغیر کسی عذر کے کھایا، تو وہ رمضان کے بعد فوراً ہی 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لے۔ وجہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ آئندہ کیا پیش ہونے والا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے وہ ان 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لے۔ اور اگلی بات یہ تھی اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 2 ٹائم کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلائے گا۔ ایک صورت کھانا کھلانے کی یہ تھی۔ دوسری صورت یہ ہے ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلائے 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر، تو یہ بھی درست ہے۔ مثلا ایک طالب علم کو کہہ دیتا ہے کہ آپ 60 دن تک دوپہر اور شام کا کھانا میرے گھر میں کھایا کریں، پیٹ بھر کے کھلا دیتا ہے، یہ صورت بھی درست ہے۔ البتہ یاد رکھیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے لوگوں میں کہ خاص طور پر ختم ہو گیا یا اس طرح چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں، یا ویسے کوئی صدقہ مان لیا، چاول شال پکا لیے، چھوٹے بچوں کو بلا کر کھلا دیتے ہیں، تو کفارہ جو روزے کا کفارہ ہے اس میں چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا، کم سے کم بالغ ہوں تو ان کو کھلائیں، چھوٹے بچوں کو اعتبار نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کفارے میں ہر مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ مثلا 60 مسکین ہیں تو جن 60 مسکینوں کو دوپہر کے وقت کھانا کھلایا ہے انہی 60 مسکینوں کو شام کے وقت بھی کھانا کھلائیں، یعنی 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم بھی کھانا نہیں کھلایا، ایک مسکین کو 60 دن بھی کھانا نہیں کھلایا، تو تیسری صورت میں سے یہ ہے کہ 60 روزے ایک روزے کا صدقۃ الفطر جتنا کفارہ ہے، یعنی 2.25 کلو گندم، تو اب 60 روزوں کو 2.25 کلو کے ساتھ ضرب دے، جتنی گندم بنتی ہے اتنی کسی فقیر کو دے دے، یا 2.25 کلو گندم ہے تو 60 روزوں کو ضرب دے، جتنی گندم بنتی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دے، تیس صورت اس میں یہ بھی درست ہے۔ اور اگر یہ رقم مدرسے میں دیتا ہے یا مسجد میں دیتا ہے تو مسجد کے منتظمین کو اور مدرسے کے محتمم کو یہ بتا دے کہ یہ مسجد کفارے کی ہے، کیونکہ یہ جو پیسے ہوں گے یہ پیسے مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان پیسوں کو غریب، مسکین، طلباء کو کھلانا ضروری ہے۔ اس لیے اگر مدرسے میں آپ کفارے کی رقم دیتے ہیں تو محتمم صاحب یا جو ناظم مالیات ہے اس کے سامنے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ کفارے کے ہیں، تاکہ وہ جو طلباء کو کھلائیں اس کی تعمیر وغیرہ میں نہ لگائیں۔ اگلا مسئلہ کفارے کے روزے ہیں، تو کفارے کے روزے گناہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھیں ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اب جس آدمی کے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اب وہ کہتا ہے میں استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں بھائی، نماز کی قضا کریں، آپ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ترتیب سے قضا کریں، یہ اس کی معافی کا طریقہ۔ اس طرح یہاں جس آدمی نے جان بوجھ کے روزہ کھایا اس کی معافی کا طریقہ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے، یا غلام آزاد کرے یا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، یا یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یہ اس کی معافی کا طریقہ۔ زبان سے استغفر اللہ کہنے سے معافی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔